اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے, ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں. نا اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں. مدد تو چھوڑ دو, اگر کوئی نمازی, کوئی زکوٰۃ دینے والا, کوئی روزہ رکھنے والا, کوئی حج کرنے والا, کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے, یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے, اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم. اے میرے بندو, جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں, سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں, اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو, جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں, سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں, سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, گناہ کرنے لگے, ما نقص من ملکی شیئا, میری حکومت میں, میری سلطنت میں, میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں. تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اگر تم اسلام کی مدد کرو گے, اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے, اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے, اگر اپنے طاقت کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے, اپنے علم کے ذریعے, اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا. ڈھول بجا اس گاؤں کا نام ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا, صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا, ہر شخص غور کرے, ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں. ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا, بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا, بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا, گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا. ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے, کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا, کتنی انرجی ہم نے خرچ کی. میرے بھائیوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم, جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا, وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے, بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں, تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی, اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا. اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں. نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں. جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان اور سارا پانسا پلٹ گیا. اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے. اصل میں بار بار یہ جو ہے نا مائک اس کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے جھک جا رہا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یا تو اس کو بار بار پکڑے رہیں. جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں, جنگ مسلمان ہار گئے, اللہ کے نبی زخمی ہوئے, آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. یہ سب کچھ کب ہوا؟
جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر نبی موجود ہیں اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں، ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے، ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے، چند صحابہ نے، جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر، یہاں سے ہٹنا نہیں، 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا، اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ بچے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے۔ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے، پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، دوبارہ حملہ کرنے والے اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے، اے میرے صحابہ ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی ہم زخمی ہیں، ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے، ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں، ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے، ان کے باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں، ان کے بدن سے خون رس رہا ہے۔ اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں۔ دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے، دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، للذین احسنوا من بعد ما اصابهم القرح، اے میرے نبی آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، وہ نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے نبی کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج تو حالت یہ ہے، 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے۔ کبھی غور کرنا، ریسٹورنٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی، شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی۔ جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے، میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے، ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے، اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے، حافظ صاحب 500 روپیہ لے لیجیے۔ قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی۔ انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2-2000 روپے فیس نکل جاتی ہے، اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے ہیں، صاحب مدرسے والے بھی 100 روپیہ فیس مانگنے لگے۔ دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی، دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا، اور آج حالات یہ ہیں دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو،
जंग तबूक का मौका याद करो, गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके, मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी उसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक आए। उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहता है। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में, पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब क़ैत लिअहलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुमुन निस्फा, मैं आधा लाया हूं और आधा छोड़ के आया हूं, आधा लाया हूं, आधा छोड़ के लाया हूं, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं कि अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब क़ैत लिअहलिक, ऐ अबू बकर, तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है, नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूं, उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूं। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लोगों ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है? कुल्लु मुसीबतिन बादक जलरुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। ऐ अल्लाह के नबी, आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं हो सकते। आज तो हालत ये है
نوجوان ہے, پیسہ کما رہا ہے, اچھا پیسہ کما رہا ہے, بلڈر ہے, اچھی کھیتی باڑی ہے, اس کے پاس لاکھوں کا مالک ہے. اس سے کہو بھائی حج کر لے, عمرہ کر لے. کہتا ارے مولوی صاحب ابھی کتنی عمر ہے, ابھی 40 سال کا ہوں, حج کر لوں گا داڑھی رکھنی پڑ جائے گی, حج کر لوں گا 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی, حج کر لوں گا چوری بے ایمانی نہیں کر پاؤں گا, لوگ کہیں گے حاجی صاحبوں کے یہ سب کام کرتا ہے. ابھی تھوڑا گل چھرے اڑا لینے دو, 50-60 سال کے ہو جائیں گے, پھر حج بھی کر لیں گے, عمرہ بھی کر لیں گے. مجھے بتاؤ 40 سال والوں, کیا تم لکھوا کے لائے ہو کہ تم 50 سال تک زندہ رہو گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہیں آئندہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائیوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, کوئی گھر سے نکلا تھا سیر و تفریح کرنے کے لیے, میری وائف, میری اہلیہ کے خالہ کا بیٹا تھا, حافظ قرآن تھا, بڑا نیک بچہ تھا, عالم بھی تھا, گھر سے نکلا تھا, بقرعید کا موقع تھا, عید الاضحیٰ کا موقع تھا, اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی شاید 4تھا دن تھا. دوستوں کے ساتھ بنارس میں وہ تفریح کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے بائک سے نکلا, اور میری اہلیہ اپنے مائکے میں تھیں, اور ان کی جو خالہ تھیں, جو اس لڑکے کی ماں تھی, وہ بھی اپنی بہن کے گھر آئی تھیں. اور بقرعید کا تہوار آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا تہوار ہے, طرح طرح کی ڈشز کھائی جا رہی ہیں. نوجوان لڑکا گھر سے نکلا ہے, تہوار کا ٹائم ہے, بقرعید کا موقع ہے, وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم خوشی منائیں گے, ہم تھوڑا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کریں گے. بائک سے وہ نکلتا ہے, اور مغل سرائے ریلوے اسٹیشن سے قریب میں ایک ٹرک آتی ہے, اور ٹرک کا ڈرائیور شاید نشے میں رہا ہو یا نیند کے عالم میں رہا ہو, اس نے اس کی بائک میں ایسی ٹکر ماری ہے, آن دا اسپاٹ وہ لڑکا 18-20 سال کا وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے میرے بھائی. اور اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے سر کا اور اس کے دھڑ کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کے باہر ہے میرے بھائی. اور تہوار کا موقع ہے, جب لاش گھر میں آتی ہے اور ماں باپ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں میرے بھائی, ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. خوشی کا تہوار اور خوشی کا موقع غم میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا, آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا کون سی بیماری, کون سا ایکسیڈنٹ, کون سی مصیبت اور کون سا بہانہ آپ کی زندگی کے خاتمے کی خبر لے کے آئے گا, آپ نہیں کہہ سکتے. میرے بھائیوں, نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو, جنگ بدر کا موقع ہے, حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں, نوجوان صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی جنگ بدر میں اپنے صحابہ کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں, اے میرے صحابہ, یہ جنگ بدر کا میدان ہے, یہ جنت کا میدان ہے, اٹھو اور جنت کو پانے کے لیے لڑ پڑو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دو. حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اے عمر, جنت کی چوڑائی تو اتنی ہے. وہ کہتے ہیں بکھن, کیا بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے عمر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی, انی لارجو, میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا, ہاں اے عمر, اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی جنت کے حقدار بنو گے. عمیر ابن حمام کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے پھر تو میدان جنگ میں جانا. کہتے ہیں نہیں, ان کھجوروں کے کھانے میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا تو یہ لیٹ ہو جائے گا, دیر ہو جائے گی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. اور حضرت عمیر ابن حمام اسی حالت میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کے واقعات سے بھری پڑی ہے. حضرت حنظلہ کو دیکھو, نئی شادی ہوئی ہے
اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہیں۔ ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں، آج کے دور کی عورتیں دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے۔ ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا، 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے، کوئی 22 کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں۔ ممبئی سے کہنے لگے مولوی صاحب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور مہینوں کے سالوں کے بعد ہم اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، ڈھیر سارا سامان لے کے لوٹ رہے ہیں۔ بیوی کو یہ گوارا ہے کہ شوہر مجھ سے 6 مہینہ 7 مہینہ دور رہے، ممبئی میں رہے، سعودی میں رہے، دبئی میں رہے، بیوی کو یہ ساری آزمائش اور یہ ساری قربانی گوارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی، تم نے بیکار لگنے لگے۔ شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو تیش آ جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی، کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں، حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا، ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا۔ اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ انی لارا حنظلہ، او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں تغسلہ الملائکہ، کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیو، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ مولانا جرجیز صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا۔ آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے۔ اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج
اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, تو فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے, جیسے ماب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی, ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی ماب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے. کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے. جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں, اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک پہ اوپر آپ دیکھ لیں, یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں, بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں. اور یہی معراج کا شب معراج کا موقع تھا جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں, حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی, مگر معراج کون سی رات ہوئی, کون سے مہینے میں ہوئی, یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا. لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی. بنارس سے 100 کلومیٹر دور, بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر, وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر. آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں, وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا. بریلویوں کا مجمع ہے, ان کے نعرے لگ رہے ہیں, ان کے علماء بیٹھے ہیں, وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی, اور جو صحیح بات ہے, جو کتاب و سنت کی بات ہے وہ میں نے بیان کی. میرے بھائیوں, ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے, ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں. ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں, لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا, وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا, وہاں کی مسجدوں میں ڈاس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے. کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو, تاریخ اٹھا کے دیکھو. اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی, اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی, اور جب دشمن نے حملہ کیا, دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے, نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے. اور آج آپ اندلس میں دیکھیے, تلاش کرنا پڑے گا, دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی, کوئی مسلمان نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا, یونٹی پیدا کرنا پڑے گا, اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. اور جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے, ہر چیز میں اتحاد کی بات آتی ہے. آگے ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی, ملک کے اقتدار پر کون بیٹھے گا, ہم ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کون بیٹھے گا, مگر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اس ملک میں ہم متحد ہو کر کے ہم ووٹنگ کرتے ہیں. آنے والے الیکشن کے موقع پر بھی آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسی طاقتوں کو آپ اپنا ووٹ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک میں امن چین اور سکون کو بڑھاوا دیں گی, اور ایسی طاقتوں کو ناکام کیجئے جو ملک کے ماحول میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. قرآن کیا کہتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. آج تو حالات یہ ہیں